السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورۃ المائدہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب ایک اہم موضوع نہی عن المنکر کا پھر آ رہا ہے، بہت ایک عجیب شان کے ساتھ اور کیفیت کے ساتھ بیان آ رہا ہے نہی عن المنکر کے فریضے کا، اور اہل کتاب کے اچھے برے دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر آئے گا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی داؤد علیہ السلام اور عیسی ابن مریم علیہ السلام کے ذریعے۔ اللہ اکبر، اندازہ ہوا آپ کو؟ پیغمبروں کی زبان کے ذریعے لعنت کی گئی ہے بنی اسرائیل پر۔ لعنت کا مطلب رحمت سے دوری ہے، پیغمبروں کی دعا تو مقبول ہوتی ہے اللہ کے ہاں، کس بات کی وجہ سے لعنت کی گئی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس سے کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور حد سے وہ بڑھ جاتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ ایک دوسرے کو برے کام سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہیں تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، یقیناً برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام نہ دینا، برائیوں سے روکنے کے فرض کو انجام نہ دینا، اس پر اللہ کی پکڑ بھی آتی ہے۔ اور سو کہ اللہ کے پیغمبروں کی زبان سے ایسے لوگ جو کہ نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام نہ دے ان پر لعنت کرائی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نبی مکرم علیہ السلام کے جو امتی ہیں نا، ہمیں تو کھڑے اسی کام کے لیے کیا گیا ہے۔ تو سورہ آل عمران آیت نمبر 110 ہم پڑھ چکے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے، اور تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی تم میں سے بدی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے بدلے، اس کی استطاعت نہ ہو تو دل میں برا جانے، لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ اور اگر بدی کی برائی بھی دل میں نہیں ہے اور بدی کو دیکھ کر کچھ چہرہ تبدیل نہیں ہوتا، کڑن نہیں ہوتی، تو پھر ایمان تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دوسری حدیث کے مطابق کہ جس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں نہیں ہے۔ آج یہ فریضہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے، برائیوں میں مبتلا ہیں تو برائیوں سے روکیں گے کیا؟ اور بڑے بڑے حرام کام ہماری نگاہوں کے سامنے گھروں میں معاشروں میں ہو رہے ہیں، مگر ہمارے چہرے کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ فریضہ اس قدر اہم ہے کہ جا بجا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے، آئندہ بھی مزید ذکر آئے گا۔ فرمایا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے یہود کی دوستیوں کا مشرکین کے ساتھ ہونا، پہلے بھی ذکر آیا، آئندہ بھی آئے گا۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، یقیناً برا جو آگے بھیجا انہوں نے اپنے لیے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ یہ جو کرتوت ہیں اللہ کے پیغمبر کی مخالفت اور کفار سے دین دشمنوں سے دوستیاں رکھنا، یہ جو کرتوت آگے بھیج رہے ہیں اس کی وجہ سے اللہ کا ان پر غضب ہے اور یہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل الیہ ما اتخذوهم اولیاء، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ السلام پر ایمان لاتے اور اس پر جو اس کی طرف سے نازل کیا گیا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا نبی علیہ السلام پر، تو انہیں دوست نہ بناتے۔ ولیکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اہم بات کیا ہے؟ اگر واقعتاً اللہ رسول پر ایمان ہو اور اس پر جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، تو دوستیاں جو ہیں پھر وہ دین دشمنوں سے نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ کچھ یہود کی بھی حرکتیں تھی، کچھ منافقین کا معاملہ بھی تھا کہ منافقین سچے ایمان والوں کے مقابلے میں کافروں کو ترجیح دیتے، یہود کو ترجیح دیتے، مشرکین مکہ سے بنا کر رکھتے تھے جو دین دشمن تھے۔ تو اللہ اور رسول پر واقعتاً ایمان ہوگا تو اسلام کے دشمنوں سے دوستیاں نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ آج ہم عالمی منظرنامہ دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کے بعض ذمہ داران کا حال ہے کہ ان کو کافر بڑے پسند ہیں، کافروں کی حرکتیں بڑی پسند ہیں، ان کا ازم بڑا پسند ہے، ان کے ناچ گانے بڑے پسند ہیں۔ مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے، وہاں تو وہ آہ بھی ان کی زبان پر نہیں آتی اور پینگے بڑھاتے ہیں کافروں سے، دین دشمنوں سے۔ قرآن حکیم قیامت کے لیے رہنمائی فرمانے والا کلام ہے اور زندہ کلام ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاؤں اس بات پر کہ اس طلب کے ساتھ تلاش کریں گے، ہمیں ہمارے معاشروں کی تصویریں، عالمی منظر نامہ اور ہمارے اپنے معاملات اس قرآن حکیم میں دکھائی دیں گے۔ قرآن پاک کہتا ہے سورہ
انبیاء آیت نمبر 10 میں فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اس میں تمہارا ذکر ہے قرآن پاک میں، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، ذرا ان الفاظ کو سنیں اور آج کا عالمی منظرنامہ ذہن میں رکھیں یہود کے تعلق سے۔ اے ایمان والو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ ایمان والوں کا دشمن پاؤ گے یہود کو، والذین اشرکوا، اور وہ جنہوں نے شرک کیا۔ نمبر 1 دشمن یہود، نمبر 2 دشمن مشرک۔ دور نبوی میں چلے جائیں، یہ یہود سب سے بڑے دشمن تھے، سازشیں کرتے تھے، اور 10-12 ہزار کا لشکر جو پورا تیار ہوا احزاب کے موقع پر سن 5 ہجری میں، یہود کی سازش تھی۔ آج بھی یہود کی سازشیں، ان کے پروٹوکولز کے معاملات اور سود کے دھندے کے ذریعے لوگوں کو غلام بنانا اور بے حیائی کا طوفان مچا کر لوگوں کو جانوروں کی سطح پر زندگی گزارنے پر لانا اور میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو دجالی تہذیب کا دل دادا بنانے کی کوشش کرنا، کیا آج یہ سب کچھ یہود کے پروٹوکولز کے اثرات نظر نہیں آ رہے ہمیں؟ جی، اور آج کے مشرک وہ ہنود بھی ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے، اور یہ یہود اور ہنود کا گٹھ جوڑ آج اس امت مسلمہ کے خلاف کیا چھپا ہوا کوئی معاملہ ہے؟ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا کہ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور یقیناً تو مسلمانوں کے لیے دوستی میں سب سے قریب پاؤ گے ان لوگوں کو جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ سارے نصارہ نہیں، کروسیڈ بھی نصارہ نے شروع کی تھی مسلمانوں کے خلاف، ظلم و ستم کے پہاڑ نصارہ نہیں کیے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ آج بھی یہود کی چالوں کو پائے تکمیل کو پہنچانے کے لیے مسیحیت کے ماننے والے ہی استعمال ہو رہے ہیں، مسلمانوں پر زندگی اجیرن بنانے کے لیے پیچھے سے یہود کی سازشوں کو پائے تکمیل کو پہنچانے کے لیے مسیحیت کے ماننے والے ہی استعمال ہو رہے ہیں۔ تو سارے نہیں، لیکن کون سے مسیحیت کے ماننے والے، کیسے مسیح قسم کے لوگ؟ وہ فرمایا ذالک بان منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، یہ اس سے کہ ان میں عالم ہیں اور درویش ہیں، اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے، عاجزی والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں، حق کے متلاشی ہیں، طلب سچی رکھتے ہیں، تکبر تعصب حسد میں دنیا پرستی میں مبتلا نہیں۔ ہاں ایسے نصارہ نے اسلام قبول کیا ہے، اور بحیرہ راہب کا واقعہ ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، بچپن سے ہمیں معلوم ہے۔ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کا قبول اسلام کا معاملہ ہم سب کو معلوم ہے، اور بعد میں بھی بہت سارے نصارہ نے اسلام قبول کیا۔ تو ہاں یہود کے مقابلے میں نصارہ زیادہ قریب ہے، مگر کون سے نصارہ کہ جن میں یہ صفات موجود ہوں، سارے نہیں۔ اس کے بعد شروع ہو رہا ہے 7واں پارہ الحمدللہ، اور حبشہ کے علاقے سے کچھ نصارہ آئے تھے، اور ان کا ایمان افروز واقعہ ہے کہ جب قرآن پاک سنا، وحی ان کو ملی اور ہدایت ان تک پہنچی ہے، تو کیا ان کی کیفیت تھی؟ فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ ایک روایت میں ذکر ملتا ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت انہوں نے سنی ہے، واللہ عالم، قرآن پاک تو سنا، یہ تو قرآن پاک بتا رہا ہے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، بس ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ دے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں ایمان کی۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور ہمیں ایسا کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، اس حق پر جو ہمارے پاس آیا۔ ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں داخل فرمائے گا ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ۔ ان کو لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، اور مشرکین کی طرف سے بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا روکے جانے کا، مگر وہ کہتے کیوں نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے جو ہمارا سچا رب ہے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ، بس جو انہوں نے کہا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے انہیں باغات عطا فرمائے، مراد جنت، تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں جاری ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہی عمدہ عمل کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ معاف کیجیے گا ناظرین کرام، یہاں پر آ کر 11 رکوع مکمل ہوئے سورۃ المائدہ کی۔ شروع میں ہم نے عرض کیا تھا پہلے 2 رکوع ان میں شریعت کے کچھ احکامات کا بیان تھا، اور اس کے بعد 9 رکوع تھے جن میں اہل کتاب کا ذکر آیا، یہود و نصارہ کا، اور شریعت کا نفاذ، یہ موضوع بھی آ گیا۔
اب اگلے جو 3 رکوع ہیں، یہ پہلے بات عرض کی جا چکی ہے، اگلے جو 3 رکوع ہیں ان میں بھی شریعت کے کچھ احکامات کا بیان آ رہا ہے اور کچھ تکمیلی احکامات شریعت کے جو اس مقام پر ہمارے سامنے انشاءاللہ آئیں گے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، پاکیزہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال فرمائی ہیں وہ حرام نہ ٹھہراؤ اور حد سے نہ بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ کیا نقطہ آ رہا ہے؟ ایک تو ہے نا حرام کو حلال کرنا حرام ہے، یہ حرام کو حلال کر لینا منع ہے، اسی طرح حلال کو حرام کرنے کی کوئی کوشش کی جائے یہ بھی غلط ہے۔ یہ حلال حرام کا فیصلے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ کے اذن سے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ہے۔ تو جیسے حرام کو حلال کر لینا منع ہے، اسی طرح ایک شے حلال ہے جائز ہے اس کو حرام کر دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ تقویٰ ہونا چاہیے، تقویٰ میں بھی حدود میں رہنا چاہیے، تقویٰ کے معاملات میں حد سے تجاوز نہ کریں کہ حلال کو بھی حرام ٹھہرانا شروع کر دے کوئی، اس سے بچنے کو کہا گیا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بطور رزق عطا فرمایا اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ یہ باتیں البقرہ میں بھی آ گئی تھی۔ جو جانور کا گوشت استعمال کر رہے ہیں وہ از خود حلال ہونا چاہیے، ذبیحے کا طریقہ بھی شریعت کے مطابق ہو، آمدن بھی حلال ہونی چاہیے۔ تو حلال کھاؤ، طیب کھاؤ۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کو تم مانتے ہو۔ اس کے بعد قسم کا ذکر آ رہا ہے۔ بلا ضرورت قسم نہیں اٹھانی چاہیے، ضرورت ہو تو قسم اللہ تعالیٰ کی اٹھائی جا سکتی ہے، مگر کبھی قسم اٹھا لی گئی اور توڑنے کا مسئلہ پیش آ گیا تو کفارہ دینا ہوگا۔ وہ کفارہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارا مؤاخذہ نہیں فرماتا تمہاری لا یعنی قسموں پر، ایسی قسمیں جو بلا ارادہ لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ عربوں میں بہت واللہ باللہ تاللہ، اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم، اس کا ترجمہ بنے گا تو یہ درست نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، مگر اس سے قسم کا کوئی انعقاد نہیں ہوتا کہ جس پر کوئی شریعت کا حکم لاگو ہو۔ تو بلا ضرورت قسم اٹھانا درست بھی نہیں ہے، پسندیدہ بھی نہیں، اس کو منع کیا گیا۔ ہاں وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اللہ تمہارا مؤاخذہ فرماتا ہے اس قسم پر جس کو تم نے پوری مضبوطی کے ساتھ اٹھایا ہو، پورے دل کے ارادے کے ساتھ، پورے جزم کے ساتھ جو قسم اٹھائی گئی اس پر مؤاخذے کا معاملہ ہوگا۔ کیا مطلب؟ اگر وہ قسم توڑنا پڑ جائے، کبھی کسی ناجائز معاملے کے حوالے سے کسی بات پر قسم اٹھا لی گئی تو قسم توڑنا لازم ہو جائے گا، یا قسم کسی جائز معاملے پر اٹھائی گئی تھی لیکن قسم توڑنی پڑ رہی ہے تو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ مزید تفصیلات تو آپ پڑھیں تفاسیر میں، ٹھیک ہے، ماضی کی قسم کے حوالے سے، مستقبل کی قسم کے حوالے سے تفصیل ہے۔ اصولی بات کیا ہے؟ لا یعنی لغو قسم کی قسم پر مؤاخذہ نہیں، لیکن جو پورے ارادے کے ساتھ قسم اٹھائی جائے اس پر مؤاخذہ ہوتا ہے۔ اب اگر اٹھا لی گئی قسم کو توڑنا پڑ جائے تو کفارہ دینا ہوگا، وہ آگے آ رہا ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، سو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے، اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ اور فقہا نے فرمایا ہے کہ 2 وقت کا کھانا، ٹھیک ہے، اور اوسط درجے کا جو گھر والوں کو، یہ نہیں کہ خود تو مرغیاں کھاتے ہو بیٹھ کے یا گوشت کھاتے ہو لوگوں کو سبزی پہ رکھا دو، اوسط درجے کا جو عام طور پر گھروں میں شادی بیاہ کے کھانے کی بات بھی نہیں ہو رہی، اوسط درجے کا جو گھر میں کھانا کھاتے ہو وہ 10 محتاجوں کو صبح و شام کا کھانا کھلا دو۔ ایک شکل یہ ہے۔ نمبر 2 او کسوتہم، یا انہیں کپڑا پہنا دینا۔ فقہا نے لکھا اتنا کہ جس سے زیادہ حصہ جسم کا چھپ جائے تو ان کو کپڑے پہنا دینا۔ او تحریر رقبہ، یا ایک غلام کا ایک گردن کا آزاد کرنا، مراد غلام کا آزاد کرنا۔ غلاموں کو کیسے نجات دلائی جا رہی ہے، ایکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، خوبصورت انداز دیکھیں۔ اچھا کفارہ جب عطا ہوتا ہے تو آدمی کسی کو کھلا رہا ہے تو کسی کا فائدہ پیسہ دے رہا ہے، تو کسی کا فائدہ کپڑا دے رہا ہے، تو کسی کا فائدہ وہ آزاد کر رہا ہے غلام تو فائدہ، اور آگے روزے کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، بس جو یہ نہ پائے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ اگر کھانا نہیں کھلا سکتے، 10 افراد کو کپڑا نہیں پہنا سکتے، یا گردن کا آزاد کرانا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر کیا کرو؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، بس جو یہ نہ پائے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ روزے رکھے گا تو اس کا اپنا روحانی اعتبار سے ترفع اور ترقی کا معاملہ ہوگا، تقویٰ پیدا ہوگا۔ تو کفارے ہیں تو صحیح، اگر اس کی حکمت پہ بھی جائیں تو مخلوق خدا کا فائدہ ہوتا ہے، بندے کا اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ اتنا سبحان اللہ اتنا پیارا دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھا لو، واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، بلا ضرورت قسم نہ اٹھاؤ، اٹھانا پڑ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی کی قسم اٹھائی جائے اور اس کی حفاظت کرو، اور اگر توڑنی پڑ جائے تو اس کا کفارہ ادا کرو، یہ سب قسموں کی حفاظت میں شامل ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اگلی دو آیات ہیں شراب اور جوئے کی حرمت کے حوالے سے حتمی آخری قطعی احکامات آ رہے ہیں۔ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے شراب جوئے میں۔ النساء میں ہم نے پڑھا نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب حتمی آخری احکامات آ رہے ہیں۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو بے شک شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر یہ ناپاک ہیں شیطان کے عمل میں سے۔ عجیب بات، شیطان کا عمل تو ویسے گندا ہے، شیطان کے عمل میں سے بھی ناپاکی کے اعمال ہیں۔ اللہ اکبر، فاجتنبوہ، بس اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ الفاظ پر غور کرتے رہیے گا۔ اگلی آیت، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، بے شک شیطان تو چاہتے ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے سے دشمنی پیدا کرے، ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور تمہیں روکے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز سے، فہل انتم منتہون، پس کیا تم باز آتے ہو؟ اللہ اکبر۔ یہ آیات نزول ان کا ہوا، اور مدینہ شریف میں کیونکہ اب آخری حکم آ گیا، اس سے پہلے تک گنجائشیں تھیں، اب آخری حتمی حکم آ گیا۔ ہاتھ میں جام توڑا، گھر میں اسٹاک پھینکا، دکان میں اسٹاک پھینکا، اور ایسا بہنے کا معاملہ ہوا کہ لگا کہ موسلا دھار بارش ہو گئی۔ یہ نبوی تعلیم اور تربیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان بنایا گیا ہے۔ قرآن پاک کے ذریعے سے مکے کے 13 برس ایمان کا ذکر زیادہ ملتا ہے مکی صورتوں میں۔ مدنی دور میں احکامات آ رہے ہیں، پہلے بتایا دیکھو نفع کم نقصان زیادہ، چوکنے ہو گئے، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اور چوکنے ہو گئے۔ باز آتے ہو گے نہیں؟ اللہ اکبر، باز آ گئے، اور سب نے توڑ کے سب کچھ پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ لیٹ 30s میں یو ایس اے میں پروہیبیشن ایکٹ آیا، اور اس ایکٹ کے اگلے دن جتنی پی گئی پہلے کبھی نہیں پی گئی، چھوٹتی نہیں، کافر منہ کو لگی ہوئی۔ یہ انسانی عقل کے تحت ایک کوشش تھی، اور ایک نبوی طریقے کے مطابق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، اس کے یہ اثرات ہیں۔ تفاسیر میں واقعہ تفصیل سے پڑھیے گا تو اور عش کر اٹھیں گے کیا تربیت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی۔ شراب و جوا حرام ہے ہمارے دین میں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ہاں بعض سر پھیرے لوگ کہتے ہیں ابے حرام کا لفظ تو نہیں آیا۔ وہ اللہ کے بندو، حرمت کے لیے لفظ حرام ہی نہیں آتا، اسی لیے الفاظ پہ زور دلوایا تھا۔ شراب، جوا، بت، جوئے کے تیر، شراب، جوا، بت بھی ذکر کیے گئے، اور جوئے کے تیر، یہ گندگی ہیں شیطان کے عمل میں سے۔ شیطان کا عمل تو ویسے ہی گندا ہے، اس میں سے بھی گندگی، تو یہ بڑے گندے کام ہیں۔ اور بت بھی لکھا ہوا ہے یہاں پر، تو کوئی کہے گا کیونکہ حرام کا لفظ ہے تو بت کی بھی پوجا پاٹ کر لیتے۔ استغفر اللہ، بچو تاکہ تمہیں فلاح ملے۔ پھر اللہ فرماتا ہے شیطان تمہارے درمیان شراب اور جوئے سے دشمنی ڈالنا چاہتا ہے۔ نشے میں دھت ہو کر آدمی کیا کچھ نہیں کر جاتا، اور جوئے میں ہا کر آدمی کا ہوش و حواس نہیں رہتے، پھر قتل و غارت گری تک بھی معاملات جاتے ہیں، اور تباہی بربادی آتی ہے۔ اور اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے تمہیں روکنا چاہتا ہے شیطان۔ باز آتے ہو کہ نہیں؟ صحابہ کرام کو تو سمجھ آ گئی تھی۔ آج ہمارے اس دور میں کچھ سر پھرے قسم کے لوگ ہیں، عجیب عجیب تعویلات کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں جب نشہ آنے لگے نا تب حرام ہوتی ہے۔ کیوں بھائی، تم ڈھیٹ ہو چکے ہو تو تمہاری بنیاد پر کو طے کیا جائے گا؟ استغفر اللہ۔ ہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شے کی زیادہ مقدار نشہ کرتی ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام۔ سبحان اللہ، اصول آ گیا۔ جس شے کی زیادہ مقدار حرام نشہ پیدا کرتی ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام۔ اللہ تعالی حرام اشیاء سے ہم سب کو محفوظ رکھے، یہ رب کے فیصلے ہیں اور اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول علیہ السلام کی، وَاحْذَرُوا، اور بچتے رہو، مراد نافرمانی سے بچتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول علیہ السلام کے ذمے تو صرف پیغام کا واضح طور پر پہنچا دینے کا معاملہ ہے۔ کوئی عمل نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، نہیں مانتا، تو خود اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ اگلی آیت کریمہ میں ایک تو یہ
سوال اگر اٹھا کہ بھائی پہلے تو شراب پی لی تھی اب کیا ہوگا، تو پہلے حرمت کا آخری حکم نہیں آیا تھا، پہلے جو ہو گیا معاف، اب اگر کوئی یہ پیے گا تو اس پر یعنی گناہ کا معاملہ ہوگا۔ ایک تو اس سوال کا جواب دیا گیا۔ دوسرا، اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں 3 لیولز پر ایک بات بیان فرمائی جو ہمیں واضح طور پر سمجھ آتی ہے حدیث جبرائیل سے، جس میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بیٹھ گئے، ایک انسانی شکل میں آئے اور 3 سوالات حضور سے کیے تھے، 4 کیے تھے، 3 کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ جن حضرات و خواتین کے ذہن میں وہ حدیث مبارک وہ ذہن میں رکھیے گا اور اگلی آیت کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کی ان پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا پی چکے۔ مراد جو پہلے ہو گیا کوئی حرج نہیں، اب جس بات کی حرمت آ گئی، پروہیبیشن آ گئی، اب وہ کام نہ کیا جب وہ منع ہے۔ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جب انہوں نے تقوی اختیار کیا اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یہ ایک لیول ہے۔ اگلا لیول ثم اتقوا وآمنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور وہ ایمان لائے، یہاں عمل صالح کا ذکر نہیں ہے۔ پھر تیسرا لیول ثم اتقوا واحسنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور احسان کا رویہ اختیار کیا۔ اللہ اکبر۔ احسان کا عام ترجمہ خیر، بھلائی، نیکی، بالکل ٹھیک ہے، اور اردو کا احسان ایک اور بھی ہے وہ بھی ہم استعمال کرتے۔ احسان حسن سے ہے اور حسن میں عمدگی کا پہلو بھی ہے۔ حدیث مبارک کی دعا ہر فرض نماز کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، آگے کیا ہے، وحسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ تو عمدگی کے ساتھ بندگی بجا لانا، عمدگی کے ساتھ عمل کرنا۔ تو 3 لیول آئے ہیں، ایمان، نیک عمل، پھر آیا ایمان اور پھر آیا احسان، اور ہر ایک کے ساتھ تقوی کا ذکر ہے۔ تقوی خوف خدا ہے، جتنا اللہ کی محبت بھی دل میں ہوگی اس کی ناراضگی کا خوف بڑھے گا، ہمارا عمل بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ ایک لیول ہے اسلام کا، اقرار کا، اقرار کے ساتھ ممکن ہے کہ کوئی برے عمل میں بھی مبتلا ہو، تو اس لیے آمنوا وعملوا الصالحات کا ذکر پہلے لیول پر آیا۔ اور دوسرا لیول ہے ایمان کا، وہ تصدیق بالقلب والی بات، دل میں ایمان ہو تو عمل لازماً درست ہوتا ہے۔ چنانچہ اگلی بات اس میں عمل صالح کا ذکر نہیں آیا، ثم اتقوا وآمنوا آیا۔ اور جب ایمان اور بڑھتا ہے، ڈیپتھ میں جاتا ہے، تو عمل تو پہلے تھا، اب اس میں حسن پیدا ہو جائے گا۔ اب آیا ثم اتقوا واحسنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور حسن اختیار کیا، اپنے اعمال میں خوبصورتی۔ تو ایمان میں جب ڈیپتھ بڑھے گی تو کنوکشن کے نتیجے میں اعمال بہتر ہوں گے۔ جڑیں جتنی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں، شاخیں تو ہوتی ہیں مگر اب وہ اور پھیلتی جائیں گی اور برگ و بار درخت میں آتے چلے جائیں گے۔ تو اسلام، ایمان اور احسان کا ذکر بھی یہاں پر آیا۔ گو کہ وقت مختصر ہے، اس نے اشارتاً بات کی ہے۔ آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں اقرار والا ایمان تو ہے ہمارے پاس، تصدیق بالقلب والا ایمان مزید عطا فرمائے، اور اس میں اور گہرائی اور ڈیپتھ ہوگی تو اعمال تو کر رہے ہوں گے، اعمال میں حسن پیدا ہو جائے گا۔ اللہ وہ حسن ہمیں زندگی کے تمام امور میں عطا فرمائے۔ پتہ ہے کتنا حدیث مبارک میں آتا ہے، بکری بھی ذبح کرو تو حسن کے ساتھ۔ سبحان اللہ، بکری جانور ہے، ذبح کر کے گوشت کھاؤ گے لیکن ہاتھ مضبوط، چھری مضبوط، کھلا پلا کر اچھی طرح دوسرے جانور کے سامنے، تڑپتے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، ذبح ہو جائے تو اس کو پہلے ٹھنڈا ہونے دو۔ یہ آداب بتائے گئے، بکری ذبح کرنے میں بھی حسن ہونا چاہیے، تو باقی معاملات میں کس قدر حسن مطلوب ہوگا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، اس میں مزید کچھ احکامات شریعت کے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، اے ایمان والو اللہ ضرور تمہیں آزمائے گا کسی قدر اس شکار سے جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچتے ہیں۔ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ ظاہر فرمائے کون غیب میں رہتے ہوئے اس سے ڈرتا ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، پس جس نے اس کے بعد زیادتی کی روش اختیار کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ حالت احرام میں خشکی کے شکار کی ممانعت وہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور طویل سفر کا معاملہ ہوتا تھا، کوئی سامنے سے ہرن جا رہا ہے، کوئی نیل گائے جا رہی ہے، نہیں، ابھی تم حالت احرام میں خشکی کا شکار نہیں کر سکتے۔ وہ بات جو المائدہ کے شروع میں تھی پھر یہاں پر آ رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو مت شکار کو مارو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم،
اور تم میں سے جو اس کو جان بوجھ کر مارے تو جو وہ مارے جانور اس کے برابر بدلہ ہے مویشیوں میں سے، جیسا جانور تم نے مارا ویسا ہی جانور بدلے کے طور پر دینا پڑے گا۔ یحکم بہ ذوا عدل منکم، جس کا تم میں سے 2 اعتبار والے افراد فیصلہ کریں، ہدیا بالغ الکعبۃ، یہ خانہ کعبہ تک نیاز کے طور پر یعنی قربانی کے طور پر اس کو پہنچانا ہے، خانہ کعبہ تک مراد حدود حرم میں ذبح کا معاملہ ہوگا۔ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ، یا اس کا کفارہ ہے کھانا چند مسکینوں کا یا اس کے برابر روزے رکھنا تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے۔ اللہ اکبر، حالت احرام میں شکار بنا کر بیٹھے تو ویسے جانور تمہیں دینا پڑے گا، 2 معتبر افراد فیصلہ کریں، حدود حرم میں اس کو جا کے ذبح کرنا ہوگا۔ اگر یہ ممکن نہیں تو اس کا کفارہ ہے کھانا چند محتاجوں کا، وہ رقم جو ہے وہ محتاجوں میں تقسیم کر دی جائے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو وہ رقم، ٹیکنیکل مسئلہ، وہ رقم ڈیوائیڈڈ بائی صدقہ فطر کی رقم، جو نمبر آئے گا اتنے روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے۔ بہرحال اب تو ایسے مسائل کم پیش آتے ہیں۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا جو پہلے ہو چکا۔ ومن عاد فینتقم اللہ من، اور جو پھر یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا۔ یہ بڑے اہم معاملات ہیں حالت احرام کی پابندیوں کے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ حالت احرام میں خشکی کا شکار بنا سمندر کا حلال ہے، وہ اگلی نشست میں اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ دورہ ترجمہ قرآن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔